افغان طالبان اور فتح الخوارج کا گٹجوڑ بے نقاب، قوم عمر افغان نوجوان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ مدرسے میں موجود لوگوں نے کہا پاکستانی فوج پر حملے جائز ہیں۔ 40 لوگ خوست سے وراثت چوار پاکستان داخل ہوئے۔ کمانڈر عمر خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ گرفتار خودکش بمبار کے ہوش ربا انکشافات۔ خودکش بمبار نعمت اللہ افغان صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ عام دشمنوں کے خاتمے کا مشن، فتح ہندوستان کا انتہائی مطلوب۔ دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ہلاک۔ دہشت گرد پنجگور اور بلیدہ میں سرگرم تھا۔ 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز حملے میں بھی مطلوب تھا۔ دوحہ مذاکرات میں بڑا بریک تھرو، پاکستان اور افغانستان کا فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ دونوں ممالک پائیدار امن و استحکام کے لیے میکانزم بنانے پر رضامند۔ تفصیلی بات چیت کے لیے 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، ثالثی پر قطر اور ترکی سے اظہار تشکر۔ امید ہے جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ قطری وزارت خارجہ کا بیان۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن، کسی کو بھی ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ قوم کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی مذاکرات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ انتہائی تشویشناک، مؤثر اور قابل تصدیق نگرانی کے نظام کا قیام چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا افغان طالبان سے معاہدے کا خیر مقدم، قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہا، کہا معاہدہ درست سمت کی طرف پہلا قدم، مستقبل میں کسی بھی جانی نقصان کو روکنا انتہائی اہم ہے۔ مزید انسانی جانوں کے اضیاع کی روک تھام کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہے۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران جعلی خبروں کی بھرمار، سوشل میڈیا پر صارفین نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ مواد شیئر کیا۔ مین سٹریم میڈیا کی کوریج میں رکاوٹ نے جعلی خبروں کو جنم دیا۔ جعلی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش رہیں۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ، جعلی خبریں پھیلانے والے سینکڑوں اکاؤنٹس کا تعلق ہمسایہ ممالک سے ہونے کا انکشاف۔ شہریوں سے سوشل میڈیا مواد بغیر تصدیق کے شیئر نہ کرنے کی اپیل کی۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ سیٹلائٹ خلا میں روانہ۔ HS-1 چین میں پاکستانی سائنسدانوں کی موجودگی میں لانچ کیا گیا۔ سیٹلائٹ قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی نگرانی میں مدد دے گا، شہری منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر میپنگ میں معاون ثابت ہوگا۔ HS-1 رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ کراچی میں سوشل میڈیا ایپس منشیات فروشوں کا ہتھیار، روایتی اڈوں کے خلاف پولیس کی کارروائیوں کے بعد ڈیجیٹل اڈے قائم۔ کوکین یا ویڈ 18 سے 25 ہزار روپے فی گرام میں فروخت۔ پولیس حکام کے مطابق 50 سے زائد آن لائن منشیات فروشوں کو گرفتار کر چکے۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ سیز فائر کے بعد پہلی بار رفح اور جبالیہ پر بمباری، 2 فلسطینی شہید۔ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ، فضائی کارروائی 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد کی۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ، حماس کی طرف سے بھیجی گئی مزید 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ فلسطینی تنظیم نے جنگ بندی کی خلاف ورزی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کا بیان مسترد کر دیا، کہا غزہ میں کسی حملے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ امریکہ کے جھوٹے الزامات اسرائیلی پروپیگنڈے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے میوزیم میں چوری کی بڑی واردات، چور صبح سویرے قیمتی زیورات لے اڑے۔ فرانسیسی وزارت داخلہ کے مطابق صبح کو 3 سے 4 لوگ آئے، کھڑکی توڑ کر زیورات چوری کر لیے۔ میوزیم عوام کے لیے بند، چوروں کی تلاش جاری۔ اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شاہینوں کا دوسرا امتحان، دفاعی چیمپئن جنوبی افریقہ کو ہرانے کا عزم۔ شاہینوں کی تیاریاں مکمل، قومی ٹیم میں ایک تبدیلی متوقع، حسن علی کی جگہ آصف آفریدی کی پلینگ 11 میں شمولیت کا امکان، 3 سپنرز ایک فاسٹ باؤلر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ عبوری کوچ اظہر محمود کی پریس کانفرنس، جنوبی افریقی کپتان ایڈن مارکرم دوسرا ٹیسٹ جیت کر سیریز برابر کرنے کے لیے پرامید۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، پاک افغان سرحدی صورتحال پر گفتگو، افغانستان سے دہشت گردی کے واقعات پر تشویش کا اظہار، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف امنی اقدامات پر زور۔ انوار ابراہیم کی خطے میں امن اور استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال، غزہ معاہدے کا خیر مقدم۔ افغان حکومت اپنی سرزمین پر موجود پراکسیز کو روکے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کرائے کے قاتل، اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، طالبان حکومت کو دائمی تشدد کے بجائے باہمی تحفظ کے انتخاب کا مشورہ، بولے بھارت نے دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر اپنایا ہوا ہے، دنیا کے سامنے مودی سرکار کا مکرو، منافقانہ، سنگ دل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ امریکہ میں 15واں G20 وزارتی اجلاس، وفاقی وزیر خزانہ کی شرکت، اپنے وسائل سے سیلاب سے متعلق بچاؤ اور امدادی سرگرمیوں کے اخراجات پورے کریں گے۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت فنڈنگ دستیاب ہے۔ محمد اورنگزیب کا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو فوری طور پر فعال کرنے پر زور، وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں IFC مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، حالیہ تنظیم نو میں پاکستان کو مرکز کا درجہ دینے پر اظہار تشکر، اقدام پاکستانی معیشت پر اعتماد کا مظہر قرار، کہا امید ہے ایگزم بینک جلد منصوبے میں شمولیت اختیار کرے گا۔ فریقین کو اسٹیٹ بینک اور IFC سویپ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ وفاقی سندھ حکومت سے وعدے وفا نہ ہو سکے، پیپلز پارٹی کا تحفظات دور کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت۔ ایک بار پھر سیلاب متاثرین کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں PP کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، شہری رحمان نے کہا اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم سیاسی فیصلے کریں گے۔ ندیم افضل چند اور شرجیل میمن نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، مطالبات سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، نئے سیکٹر متعارف کرائے جائیں۔ مریم نواز کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق خصوصی اجلاس۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ 130 انفورسمنٹ آفیسرز بھرتی کرنے کی منظوری۔ ریونیو اتھارٹی کی 30 اضلاع تک توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ لاہور میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کا مشن، شہر کے مختلف علاقوں میں 15 اینٹی سموک گنز فعال، ایک ٹینک سے 7 سے 8 کلومیٹر فاصلے پر چھڑکاؤ۔ اینٹی سموک گنز کے استعمال سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں واضح کمی۔ خیبر پختونخوا ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری، 7 اضلاع میں 12 نشستوں پر مقابلہ، کوہاٹ، ڈیائی خان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، مالاکنڈ، شانگلہ اور اپردیر شامل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کا عمل پرامن طریقے سے جاری ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی اونچی اڑان، JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنگی طیاروں پر مشتمل دستہ آذربائیجان پہنچ گیا۔ فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں حصہ لے گا۔ طیاروں کی پاکستان سے آذربائیجان تک بلا تعطل پرواز، انتہائی مہارت سے ری فیولنگ۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کا نیا نغمہ جاری، خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کا اعادہ۔